نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم شرکاء، اس سبق میں ہم بات کریں گے نون قطنی کے متعلق۔ نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا کویسچن یہ ہے، نون قطنی کو قطنی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دوسرا کویسچن ہے۔ اور تیسرا کویسچن، نون قطنی چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے؟ تو اب ہم ان کویسچن کا جواب لیتے ہیں ون بائی ون۔ تو پہلا سوال تھا کہ نون قطنی کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر زیر کے ساتھ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر زیر کے ساتھ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، ایسا لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں بعض جگہوں پر، تو یہ جو نون ہوتا ہے اس کا نون قطنی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نون قطنی کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھ آ گئی۔ نون قطنی کو قطنی کیوں کہتے ہیں، یہ کویسچن ہے جی، یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو قطن کا معنی روح ہوتا ہے، روئی، کاٹن جس کو کہتے ہیں۔ تو کاٹن جو ہے یہ ملانے کا کام کرتی ہے۔ کسی کا اگر زخم ہو جائے تو زخم اگر بڑا ہو تو اس زخم کو روئی سے بھر کر اوپر سے پٹی کر دی جاتی ہے، اور اگر زخم چھوٹا ہو تو اس کے اوپر روئی رکھ کر پٹی کر دی جاتی ہے۔ تو قطنی روئی ملانے کا کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نون ہوتا ہے یہ بھی دونوں الفاظ کو جن کا آپس میں ملنا محال ہوتا ہے، یہ ان کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ وہ محال کیسے ہوتا ہے اس کو ہم آگے بات کریں گے۔ تو الغرض نون قطنی کو قطنی کیوں کہتے ہیں کہ قطن معنی روح ہے، کاٹن ہے، اور کاٹن جس طرح ملانے کا کام کرتی ہیں زخم کو، اسی طرح یہ نون بھی دو الفاظ کو ملانے کا کام کرتا ہے جن کا آپس میں ملنا اس کے بغیر محال ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نون قطنی چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نون قطنی چھوٹا ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا۔ تنوین کے بعد حمزہ ہو تو تنوین کی ایک حرکت کو ہٹا کر دوسری کو زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ تنوین آتی ہے اور تنوین کے بعد جزم یا شد آ جاتی ہے تو تنوین کو جزم یا شد سے نہیں ملا سکتے، چونکہ تنوین میں بھی آواز کے اعتبار سے نون ساکن ہوتا ہے، آگے بھی جزم اور شد آگے، تو ساکن یا جزم والا حرف جزم والے حرف سے نہیں مل سکتا۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ تنوین کی ایک حرکت ہٹا دیتے ہیں، دو پیش ہے تو ایک پیش باقی رہے گی، دو زبر ہے تو ایک زبر باقی رہے گی، اور دو زیر ہیں تو ایک زیر باقی رہے گا، اور اس کے بدلہ میں چھوٹا سا نون ظاہر کر دیا جاتا ہے جو نون تنوین میں چھپا ہوتا ہے۔ اب وہ نون ساکن ظاہر ہو جاتا ہے، اور عربی کا اصول ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب بھی کسی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ دیا جاتا ہے، زیر دی جاتی ہے، تو لہذا اس پر زیر لگا دی جاتی ہے۔ زیر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ ہمیں یہ متحرک کی ضرورت ہے آگے ساکن حروف سے ملنے کے لیے۔ اگر جزم یا شد ہے اس کے بعد تو اس کو ادا کرنے کے لیے پیچھے ہمیں متحرک حرف کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس نون پر زیر لگا کر اس کو متحرک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جزم یا شد کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ الفاظ کو ملا کر پڑھتے ہوئے نون قطنی کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ حالت وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ اگر تو ہم اس جگہ پر ٹھہر رہے ہیں تو پھر تو لامحالہ ہمیں نون قطنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ہم وقف نہیں کر رہے، آگے ملا رہے ہیں تنوین کو، تو تنوین کو آگے ملانے کے لیے ہمیں نون قطنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں، اگر تو آپ وقف کریں گے تو مبین او قتلو، اچھا جو اوپر والی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ہیں ہر جگہ پر، تو جو اوپر والی مثالیں ہیں وہ ملانے کی ہے، وصل کی ہے، اور نیچے والی وقف کی ہے۔ تو قرآن میں جو مشہور جگہ ہیں وہ بعض لکھ دی گئی ہیں تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے، تو ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ مبین قتلو، مبین قتلو، اگر ہم وقف کریں گے تو مبین او قتلو، اسی طرح فخورا الذین، ادھر وقف کر لیں گے فخورا الذین، اسی طرح قدیر الذی، اگر وقف کر لیا تو قدیر الذی، اسی طرح لمزۃ الذی، لمزہ
الذی، اسی طرح شیبن السماء، شیب السماء، منیب ادخلوها، منیب ادخلوها. تو پہلی مثال وصل والی، دوسری وقف والی. خیرن الوصیۃ، خیر الوصیۃ. عرضا الذین، عرضا الذین، وصل. یومئذ الحق، یومئذ الحق. جزاء الحسنى، جزاء الحسنى. تو الغرض یہاں جو پہلی مثالیں ہیں وہ وصل کی ہیں، ان میں ہم نون قطنی کا استعمال کریں گے چونکہ تنوین کو آگے ملانے کے لیے جزم والے حرف سے یا شد والے حرف سے ہمیں نون قطنی کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر دوسری جو مثالیں ہیں، جو یہ والی مثالیں ہیں جن کو دائرہ نہیں لگایا گیا، یہ ہے وقف والی، لہٰذا یہاں ہم نون قطنی کا استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ہم وقف کرتے ہیں اور آگے الف کو حرکت دے کر آگے چل پڑتے ہیں. اب دوسری بات، اگر ہم نے وقف کر لیا، الف پر حرکت ہوتی نہیں ہے، یہاں بھی الف پر کوئی حرکت نہیں، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی قرآن میں نظر نہیں آئے گی لگی ہوئی، یہاں بھی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا الف کو حرکت کون سی دینی ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے، جیسے یہاں الف لام آ رہا ہے اس جگہ پر، یہاں بھی الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی الذی 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 الف لام والے، یہاں بھی الف لام ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں بھی الف لام آ جائے تو وہاں ہم الف کو زبر دیتے ہیں. اور دوسری صورت اگر الف لام نہیں ہے تو پھر ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں. الف پہلا حرف ہے اور دال دوسرا حرف ہے اور خا تیسرا حرف ہے. تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو الف کو پیش دے دیں گے، جیسے یہاں پیش دے دی گئی ہے. اگر تیسرے حرف پر پیش نہ ہو، زبر یا زیر ہو، تو الف کو زیر دے دیتے ہیں. اس کی مثال یہاں نہیں ہے. الغرض یہاں دیکھیں، یہاں بھی تیسرے حرف پر پیش ہے تو یہاں الف کو پیش دی جائے گی. تو الغرض ہم نے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھ لینا ہے. پیش ہو تو الف کو پیش دے دیں گے جیسے یہاں اور یہاں. اگر پیش نہ ہو، زبر یا زیر ہو، تو الف کو زیر دے دیں گے. یہ تب ہے جب الف لام نہ ہو. اگر الف لام ہو تو ہم نے زبر دے دینی ہے. تو الغرض ہم نے اس سے یہاں ڈسکس کیا نون قطنی کو، کہ نون قطنی کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب تنوین کے بعد جزم والا حرف آ جائے، جیسے یہاں جزم آ گئی ہے اور یہاں مبین پر تنوین تھی، تو تنوین جزم والے حرف سے نہیں مل جاتی، یا شد والا حرف آ جائے، جیسے یہاں شد ہے، یہاں تنوین تھی، تنوین شد سے نہیں مل سکتی، تو پھر ہم تنوین کی ایک حرکت کو گرا کر نون کو ظاہر کر دیتے ہیں. اگر آپ وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، تو لہٰذا اس کی ضرورت پڑے گی. اگر وقف کر لیا تو پھر ہم نے الف کو حرکت دے دینی ہے. الف کو حرکت کرنے کا قاعدہ بتا دیا گیا. الف لام ہو تو زبر دے دیں گے، اگر الف لام نہ ہو تو تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، جیسے 1 2 3. تیسرے پر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے، تیسرے پر زبر یا زیر ہو تو الف کو زیر دے دیں گے. اب ہم دوسرا ٹاپک دیکھتے ہیں، علامات وقف. قرآن مجید میں بعض علامات وقف ہوتی ہیں. وقف کیا ہے؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا یا رکنا. قرآن مجید میں تلاوت کی آسانی کے لیے کچھ سگنل یا علامات مقرر ہیں جنہیں علامات وقف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں علامات وقف میم ہوتا ہے، طا ہوتا ہے، وغیرہ ذالک. اب ہم ان کا مطلب دیکھتے ہیں کہ کون سی علامات پر رکنا ہے، کیسے رکنا ہے، کتنا رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا. ان علامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وقف کی اہمیت کے لیے یہ 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ الفاظ سیم ہیں. اگر آپ نے یہاں وقف کیا اٹھو مت بیٹھو تو ترجمہ اور ہے. اگر آپ نے وقف یہاں کیا ہے اٹھو مت بیٹھو تو اس کا ترجمہ اور بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. یہ صرف ٹھہرنے کی جگہ پر موقوف ہے کہ آپ کہاں ٹھہر رہے ہیں. یہاں ٹھہریں گے تو ترجمہ اور ہے، یہاں ٹھہریں گے تو ترجمہ اور ہے. دونوں جملوں کے مطلب میں علامات کی وجہ سے فرق پڑ گیا. تو یہاں اس جملے میں کھڑے ہونے کا حکم ہے اور اس جملے میں بیٹھنے کا حکم ہے. حالانکہ الفاظ سیم ہے، صرف وقف کی علامات
اور جگہ پر ہے یا آپ ٹھہر اور جگہ پر رہے ہیں تو ترجمہ بدل رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامات وقف کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ ٹھہرتے غلط جگہ پر ہے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ترجمہ بگڑ جاتا ہے. علامات میں پہلے نمبر پر سکتہ, وقفہ. قرآن پڑھتے ہوئے آیت کے درمیان یا آخر میں کوئی علامت موجود ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رکنا ہے یا تسلسل سے تلاوت جاری رکھنا ہے. علامات اس طرح کی ہوتی ہیں, ان کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. بس کچھ اس طرح کی علامات ہوتی ہے, جیسے آیت کی نشانی بھی ایک علامت ہے, سکتہ لکھا ہوتا ہے, وقفہ ہوتا ہے, طا ہوتا ہے, لا, صاد ہوتا ہے, قف ہوتا ہے, جیم ہوتا ہے, وغیرہ ذالک. جی پہلے نمبر پہ ہم جس علامت کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے میم. اس طرح میم لکھا ہوتا ہے, یہ وقف لازم کی مثال ہے, علامت ہے. اس علامت پر ٹھہرنا لازم ہے ورنہ معنی میں غلطی کا امکان ہے. مثلا اس جگہ پر ہے جی میم, آپ نے رکنا ضروری ہے اس آیت میں. اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو کیا مطلب بن جائے گا, فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اس قول سے مراد کوئی اور قول ہے, یہ والا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو اس قول سے مراد یہ والا قول ہو جائے گا کہ آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے کہ ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو دیکھیں حالانکہ اس قول سے مراد یہ نہیں, کیونکہ اس بات سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہیں ہوتے بلکہ اور کوئی بات ہے. تو جب ٹھہریں گے تو یہ دونوں جملے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے, تو یہ ترجمے میں غلطی نہیں ہوگی. تو اس لیے میم کی علامت وہاں لکھی جاتی ہے جہاں رکنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس لیے اس جگہ پر آپ نے ضرور ٹھہرنا ہے. اس کو آپ ریڈ لائٹ سمجھ لیں, ٹریفک سگنل میں ریڈ لائٹ آن ہے, آپ نے ٹھہرنا ہے. یہ آیت کی علامت ہے, یہ پاکستانی چھاپے میں ہوتی ہے, یہ عربوں کے چھاپے میں ہوتی ہے. آیت کے آخر پر دیا گیا دائرہ, وقف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آیات کی علامت جہاں جہاں آیت کی علامت لگی ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے, سنت ہے. مثلا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, یہاں آیت کی علامت, ٹھہر جائیں گے. تیسری علامت جو یہاں ہے سکتہ اور سین ہے. سکتہ, اس علامت پر آواز کو توڑ کر 2 حرکات کے برابر ٹھہرنا ہے لیکن سانس جاری رکھنا ہے. سانس وہی رہے گا, بس آپ نے آواز کو پاز کر لینا ہے 1 سیکنڈ یا 2 حرکات, اور اسی سے آگے چل پڑنا ہے. جیسے یہاں سکتہ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. میں یہاں ٹھہرا ہوں لیکن سانس میں نے نیا نہیں لیا, پرانے سانس سے ہی کنٹینیو کیا ہے, بس پاز لیا تھوڑا سا 1 سیکنڈ. اس کے بعد وقفہ ہے. وقفہ اور سکتہ سیم چیز ہے, بس تھوڑا سا رکنا اس میں زیادہ ہوتا ہے. وقفہ میں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے لیکن سانس جاری رکھنا ہے. مثلا یہاں وقفہ ہے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں, یہاں بھی وقفہ ہے, یہاں بھی. تو یہاں جب ٹھہریں گے تو تھوڑا سا سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہر لیں گے, مثلا 3 حرکات ٹھہر لیں گے اور سانس نہیں توڑیں گے. مثلا اس کو پڑھ لیتے ہیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا. اس طرح ہم کنٹینیو کرتے جائیں گے. تو جہاں وقفہ ہے ہم یہاں پاز لے رہے ہیں لیکن سانس نہیں توڑ رہے, تو اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے سکتہ کی بنسبت, لیکن وہ 2 حرکات یہاں وہاں رکیں گے, یہاں 3 حرکات رک جائیں آپ, یا 1.5 سیکنڈ کہہ لیں آپ. جی اگلی علامت ہمارے پاس ہے مع, یا 3 نقطے لگے ہوتے ہیں, یا 3 نقطے ہوں گے ڈبل آئیں گے, یا مع ڈبل آئے گا. اس کو معانقہ کہتے ہیں. 3 نقطوں کی جوڑی کسی ایک بار ہم نے وقف کرنا ہے. مثلا قرآن کی ابتدائی ہے سورۃ البقرہ, پہلی آیت تھی, تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں 3 نقطے ہیں, یہاں بھی 3 نقطے ہیں. تو ہم کسی ایک جگہ رکیں گے. مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یا یہاں ٹھہر لیں یا اس کو یہاں ٹھہر لیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو الغرض آپشن ہے, چاہے ایک جگہ پہ آپ نے ٹھہرنا ہے لیکن دونوں جگہ نہ ٹھہریں ورنہ ترجمہ غیر واضح ہو جائے گا. آگے ہمارے پاس علامت طا ہے. اس کو وقف مطلق کہتے ہیں. جس جگہ یہ طا ہوتا ہے وہاں وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے. تو وقف کرنا بہتر ہے اس جگہ پر. تو گویا کہ 2 علامتیں ایسی ہیں جہاں ہم نے ضرور ٹھہرنا ہے. پہلے نمبر پر جو ہم نے میم پڑھی ہے اور دوسرے نمبر پر طا ہے. یہ 2 ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں ہم نے رکنا ہے, یہ دونوں ریڈ لائٹ ہیں. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. یہاں تو آ گیا, رکیں گے.
وما يضل به إلا الفاسقين. اگلی علامت ہمارے پاس قف، وقف، یہاں پر بھی ٹھہرنا ہے، یعنی یہ طا کے قریب قریب ہے. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہاں قف ہے، یہاں بھی ہم رکیں گے، رکنا یعنی بہتر ہے. اگلی علامت ہمارے پاس جیم اور صاد لام ہے، صل. یہاں آپ رک بھی سکتے ہیں، جاری بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے رکیں چاہے نہ رکیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. تو یہاں ہم چاہے رک جائیں چاہے کنٹینیو کر لیں. آمنوا وما، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگلے ہمارے پاس علامت ہے کہ آیت کے اوپر لا لکھی ہوئی ہے. اگر آیت کا نشان بھی ہو اور ساتھ لا ہو تو وہاں بھی آپ کو اجازت ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں، جاری بھی رکھ سکتے ہیں کہ دائرے کے اوپر لا آ رہا ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، چاہے رک جائیں چاہے کنٹینیو کر لیں، عالمین الرحمن الرحیم. اگلی علامت ہمارے پاس یہ والی ہیں زا، صاد، قاف اور صلے. یہاں نہ رکنا بہتر ہے، یعنی تلاوت کو جاری رکھنا بہتر ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. یہاں زا آ گیا تو ہم نہیں رکے، ہم نے آگے ملا لیا ہے. تو بہتر یہ کہ آپ یہاں جاری رہیں، وقف نہ کریں. آخری علامت ہمارے پاس لا ہے، یہاں آپ نے ہرگز نہیں رکنا. تو یہ تیسری علامت ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. باقی اگر بول بھی گئے خیر ہے. پہلے نمبر پہ میم اور لا، میم اور تو، وہاں آپ نے ضرور رکنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ لا ہے، یہاں آپ نے ہرگز نہیں رکنا. اگر رکیں گے ترجمہ بدلنے کا خطرہ ہے. یہاں کنٹینیو کرنا، گویا کہ گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ آن ہے آپ کی ٹریفک میں. اگر آپ رک گئے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، آپ نے رکنا نہیں، کنٹینیو کرنا ہے. رکنے کی صورت میں معنی غلط ہو جائیں گے. اگر کسی وجہ سے رکنا پڑے تو آیت پھر سے دوبارہ شروع کریں یا 2-3 الفاظ پیچھے سے دوبارہ پڑھیں. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. اب دیکھیں میں یہاں رکا ہوں، نہیں رکنا چاہیے لیکن میں دوبارہ سے پیچھے سے الفاظ لے لوں گا. سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. تو الغرض یہاں بھی لاگے علامت، نہیں رکیں آپ، یہاں بھی نہیں رکیں. اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو رک کر یا تو آیت پوری دوبارہ پڑھیں یا آپ کم از کم 2-3 الفاظ پیچھے سے لے لیں اور کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. تو الغرض یہ لا، یہ گرین لائٹ ہے، اور میم یہ ریڈ لائٹ ہے. ان دو کو تو آپ ضرور یاد میں رکھیں کیونکہ ان دو کے صورت میں ترجمہ بدلنے کا اندیشہ تھا. جیسے یہاں ہے، اگر آپ نے رک لیا تو ترجمہ بدلنے کا اندیشہ ہو جائے گا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. تو یہ بات آگے متصل ہے اس کے، لیکن اگر آپ ٹھہر جائیں گے تو بات جدا ہو جائے گی. یقولون السلام علیکم، کہ یہی لوگ ہی کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن اگر آپ رک جائیں گے تو وہ پھر بات غیر واضح ہو جائے گی. اور یہ بھی ادخلوا الجنۃ، یہ بھی اسی سے ملحق ہے. اگر آپ رک جائیں گے تو بات علیحدہ ہو جائے گی. تو الغرض لا میں آپ نے نہیں رکنا اور میم میں ضرور رکنا ہے، اور طا اور قف میں بھی کوشش کریں کہ آپ رکیں. باقیوں میں اگر آپ رکتے ہیں نہیں رکتے ہیں وہ کام چل جاتا ہے.